السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے ناکام مرد۔ سائمہ، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اپنے کیے پر سخت ندامت ہے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بغیر ادھوری ہو اور میں بھی تمہارے بنا ادھورا اور نامکمل ہوں۔ تمہارے لیے بھی زندگی کا لمبا سفر تنہا کاٹنا ممکن نہیں۔ مجھے ایک بار موقع دو، میں تمہارے پیر پکڑ کر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ سائمہ، پلیز مجھے معاف کر دو اور لوٹ آؤ میرے پاس ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، بہت پیار دوں گا۔ بس ایک بار میرے پاس لوٹ آؤ، میرے دل اور گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اوف! سائمہ نے صبح صبح بہرام کا اتنا لمبا میسج دیکھا تو سر تھام لیا۔ یوں تو 2-3 بار اس کی طرف سے بلینک میسج ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ بہرام نے خود اپنے منہ سے اسے 3 طلاقیں دے کر اس کی ساری محبت ریاضت کو بھاڑ میں جھونک کر رشتے کی پاکیزگی، خلوص، ہم آہنگی، ہمدردی، سائمہ کی خدمت کو اپنی مردانگی، حیثیت کا ناحق و ناجائز استعمال کر کے اپنے پیروں تلے کچل ڈالا تھا۔ اور آج بامشکل 2 سال گزرنے کے بعد وہ اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کر رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ اس وقت سائمہ کی سسکیاں، تڑپ اور ردا کی معصومیت بھی اس سے اس پاک فیصلے سے روک نہ پائی تھی۔ یہ بات آج بھی یقینی تھی کہ سائمہ کی زندگی میں بہرام سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس سے تعلق ختم ہونے کے بعد کوئی آیا۔ اس کو تو بہرام سے عشق تھا۔ وہ سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی تھی جس نے متوسط گھرانے میں جنم لیا تھا۔ صوم و صلوات کی پابند شریف فیملی تھی۔ والد سکول ماسٹر جبکہ والدہ گھریلو عورت تھی۔ سائمہ اور اشر بس یہ 2 بہن بھائی تھے جن کی پرورش دینی احکامات اور خاندانی شرافت روایات کی کسوٹی پر ہوئی تھی۔ تبھی اس نے عام لڑکیوں کی طرح مستقبل کے حوالے سے اونچے اونچے سپنے نہیں دیکھے تھے۔ خوبصورت ہونے کے باوجود کسی خیالی شہزادے کو اپنے خوابوں میں نہیں بسایا تھا۔ اس نے اپنا پیار، محبت، خلوص اپنے ہونے والے شوہر کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھا تھا اور اس امانت میں کبھی خیانت نہ کی۔ یہی بات تھی کہ جب اس کی BA کرنے کے فوراً بعد اماں نے اشر کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کی تو ساتھ ہی اس کی شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، کیونکہ اس کے لیے بہرام کا معقول رشتہ آ گیا تھا۔ شریف لڑکا تھا، اچھا کماتا تھا، سو جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ سائمہ بہت خوش تھی۔ بہرام بہت سنجیدہ اور جاذب نظر لڑکا تھا۔ وہ دل میں بے شمار سپنے سجا کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا، اس کا خیال کرتا اور عزت دیتا تھا۔ شروع کے دن کافی اچھے گزرے۔ بہرام اکثر اس کو میکے لے جاتا تھا۔ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے میکے کی پڑوس میں جو فیملی رہتی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ذاکر صاحب، ان کی بیوی عطیہ بیگم اور ایک بیٹا سالک ذاکر صاحب معقول جاب کرتے تھے اور مالی لحاظ سے مستحکم تھے، لیکن اللہ پاک کی جانب کیا مسلط تھی کہ ایک ہی بیٹا تھا جو تقریباً اشر کی عمر کا تھا مگر ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں تھا۔ عموماً وہ کئی دن نارمل رہتا، ہر بات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا اور کبھی عجیب و غریب بچہ گانا حرکتیں کرنے لگتا جیسے عیب نارمل لوگ ہوتے ہیں۔ ذاکر صاحب نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے مریض شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے بھلا کون مکھی نکل سکتا ہے۔ مالک کبھی کبھار سائمہ کے گھر بھی آ جاتا اور تمام گھر والوں سے بہت اچھی طرح باتیں کرتا، کیرم کھیلتا، لوڈو کھیلتا۔ دردانہ بیگم بالکل اشر کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سائمہ نے محسوس کیا کہ بہرام کچھ شکی مزاج ہے۔ وہ کسی وقت کو ایسی بات کر جاتا اور سائمہ محتاط ہو جاتی تاکہ اس کو پھر شکایت نہ ہو۔ اس عرصے میں ان کی زندگی میں ردا آ گئی۔ بیٹی کو پا کر سب خوش تھے۔ ابھی ردا 1 سال کی تھی کہ بہرام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی فوتگی کے بعد اس کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ روک ٹوک، بے جاب پابندیاں، اکیلے باہر آنے جانے پر پابندی۔ کبھی آفس سے آ کر ایک دم پوچھتا کوئی آیا تھا کیا؟ نہیں تو کیوں؟ حیرانی سے پوچھتی مجھے سگریٹ کی بو آ رہی ہے جیسے کوئی آدمی آیا ہو۔ بہرام سنجیدگی سے کہتا لیکن انداز شاکی ہی ہوتا، ارے اپنے ہاں کون سگریٹ پیتا ہے، نہ ابو نہ بھائی اور نہ ہی آپ، پھر آپ کو کہاں سے بو آ گئی؟ وہ ہنس کر کہتی لیکن بہرام کا اندازہ سے خطرے کی علامت محسوس ہوتا۔ کبھی کہتا میں سبزی تو لے کر نہیں آیا تھا، پھر یہ آلو کہاں سے آ گئے؟ کیا کسی سے سبزی منگوائی ہے؟ وہی شکی لہجہ، ارے نہیں بھی، ہم کل اماں کے پاس گئے تھے نا تو اماں نے 2-3 سبزیاں دے دی تھی، گھر کی ہی
اگی ہوئی اما کے وہ تسلی دیتی۔ بہرام آپ ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا اندیشہ ہے؟ آخر ایک دن ہمت کر کے سیما نے پوچھ ہی لیا، دیکھو سیما، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اما تھی تو اطمینان تھا، لیکن اب دن بھر تم اکیلی ہوتی ہو، زمانہ بہت خراب ہے، آج کل بڑے واقعات ہو رہے ہیں، تم خوبصورت ہو، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور تم بھی تو انسان ہو، تم بھی بہک سکتی ہو۔ لا حول ولا قوت، حد کرتے ہیں آپ بھی بہرام، کیا فضول باتیں سوچتے ہیں؟ مجھے آپ سے محبت نہیں، عشق ہے۔ مجھے اپنی عزت اور آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور جہاں محبت ہوئی ہے وہاں اعتماد اور بھروسہ پہلی شرط ہے، تبھی زندگی سہل اور پرسکون رہتی ہے۔ اپنے ذہن سے ایسے بے تکی خیالات نکال دیں۔ سیما کو غصہ تو بہت آیا تھا کہ کس قدر بے تکی اور فضول بات کر رہا تھا، وہ کیسے بے سروپا احماد اور شکوک و شبہات پار رہا تھا۔ ردا کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، بہرام آفس میں بیزی تھا۔ سیما نے اس کو کال کر کے ردا کی طبیعت کا بتایا، میرا آنا تو ممکن نہیں، میں بہت مصروف ہوں، تم برف کی پٹیاں رکھو۔ بہرام نے پریشان ہو کر مشورہ دیا، پچھلے آدھے گھنٹے سے ہی یہی کہہ رہا ہوں، ایک پوائنٹ بھی بخار کم نہیں ہوا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شکریہ۔